بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہوریت پولیو زدہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کو سیاسی حریف متنازع بناتے رہتے ہیں۔ جمہوریت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکتی اور جمہور کا ووٹ فیصلہ کرنے میں کرامت نہیں ہوتا۔ پاکستانی عوام خوش قسمت ہے کہ عدلیہ میں مقدمات زیر سماعت ہوں تو فیصلے کا علم ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کس فریق کے حق میں آنا ہے، اور الیکشن کمپین شروع ہوتے ہی عوام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کی حکومت بننی ہے۔ پھر بھی رسومات کو وہ گج وج کے نبھایا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے۔ 2018 سے سیاست غیر مستحکم ہے۔ جمہوریت کی ٹانگیں پولیو زدہ ہیں، سیاست کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے 2024 کا الیکشن متنازع بن چکا ہے۔ الیکشن کے بعد بھی سیاست میں استحکام آتا نظر نہیں آ رہا۔ سیاسی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی پولیو زدہ ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے۔ 9 مئی کو بھی اس طرح کی کوشش کی گئی تھی۔ سیاستدانوں کو بدلنا ہوگا، جمہور کا خیال رکھنا ہوگا۔ جمہوریت کو جمہور ہی بچا سکتے ہیں، سیاستدان نہیں۔ اگر جمہوریت سے آنکھیں پھیر لیں تو سیاستدان حد نگاہ سے اوجھل ہو جائیں گے۔ عوام کا واسطہ ایسے سیاستدانوں سے پڑا ہے کہ جو عوام کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے، اور کمپین کے سلسلے میں بھی اگر گلی محلے میں جانا ہو تو پہلے ان کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں۔ قالین جب تک بچھے نہ ہو اس وقت تک وہ اس گلی محلے کا رخ بھی نہیں کرتے۔ سابق پولیٹیکل انجینئرز کی ٹیم نے ابھی تک ہار نہیں مانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک سابق پولیٹیکل انجینئرز کی ٹیم کے کسی بھی ممبر کی انکوائری تک نہ ہو سکی۔ سزا تو بہت دور کی بات ہے۔ انکوائری ہو جاتی کہ آپ کے پروجیکٹ کی وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے، سیاست میں عدم استحکام ہے، عوام بے روزگار ہو گئی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، آپ نے کیسے شخص کو عوام پر مسلط کیا تھا، تو کسی میں بھی ہمت نہیں کہ وہ انکوائری کروا سکیں۔ خیر، جب الیکشن کمیشن نے 8 فروری کا دن الیکشن کے لیے مقرر کر دیا ہے اور اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکم دیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہر حال میں ہوں گے، تو پھر اچانک سینٹ میں دلاور خان صاحب نے ریزولوشن لے کر آئے، جبکہ کورم بھی پورا نہیں تھا۔ بے شک اس ریزولوشن کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے ایک دفعہ پاکستان میں ہلچل مچا دی ہے۔ میری رائے کے مطابق 2 رائے ہو سکتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت کو جگانا کہ جاگ جاؤ، دن کم رہ گئے ہیں، کیونکہ کمپین شروع کرو اور سیاسی ماحول بناؤ، کیونکہ ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے وہ کمپین شروع نہیں کی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ دلاور خان کا تعلق سابق پولیٹیکل انجینئرز ٹیم کے کوارڈینیٹر سے ہے، اور اس کے کہنے پر دلاور خان نے دوستی نبھائی ہوگی، اور کوارڈینیٹر نے اشارہ دیا ہے کہ مجھے کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سیاسی گہما گہمی نہ ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں سیاسی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، گلیاں محلے کوچے کہیں سیاسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے باقاعدہ الیکشن کمپین شروع نہیں کی، اور نہ ہی کسی جماعت کی طرف سے سیاسی
جلسے کا آغاز ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی یا کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس وقت صرف نون لیگ ٹکٹیں تقسیم کرنے میں مصروف ہے اور پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب ورکر کنونشن کبھی کبھار کر دیتے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت نے ابھی تک عوامی رابطہ شروع نہیں کیا اور شاید قیادت مطمئن ہو کہ کمپین چلانے کے بغیر ہی ووٹ کاسٹ ہو جائے گا، اس لیے عوام کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ قیادت کو چاہیے تھا کہ اتحاد اور ٹکٹیں تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ کمپین کا سلسلہ بھی شروع کرتے، لیکن قیادت ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور ٹکٹیں تقسیم کرنے میں مصروف ہے۔ جے یو آئی، جماعت اسلامی، اے این پی، آئی پی پی، کاف لیگ، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، ایم کیو ایم، پی پی اور بی پی پی اور کئی چھوٹی بڑی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، بالکل سیاسی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ موسم سرد ہونے کی وجہ سے سیاسی جماعتوں میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی ہے اور سیاست کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور حد نظر صفر ہے۔ سیاسی زمینی حقائق کافی مایوس کن ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر سیاست چمک رہی ہے اور تھوڑا بہت یقین کرنا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں۔ ٹویٹر پر تو بہت سارے لوگ جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر الیکشن کروا رہے ہوتے ہیں کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے اور کس کی کم ہو گئی ہے، کون سا صحافی اچھا ہے اور کون سا صحافی اچھا نہیں ہے۔ تو لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کافی مایوس کن ہیں۔ میری رائے ہے کہ عوام الیکشن سے بالکل بے خبر ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے۔ الیکشن میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ تھڑے گلیاں کارنر پر کھڑے لوگ صرف مہنگائی کو لعن طعن کر رہے ہیں، ملکی سیاست یا سیاسی جماعتوں کو زیر بحث نہیں لاتے، اور یہی لوگ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہار اور جیت کا سبب بنیں گے۔ اگر عوام نے الیکشن سے اسی طرح لاتعلقی رکھی اور سیاستدانوں پر عدم اعتماد کیا تو یقین جانے لنگڑی لولی جمہوریت بڑھ جائے گی اور اس کے علاج ناممکن ہو جائے گا۔ 2018 کے بعد ابھی تک کوئی بھی سیاسی جماعت عوام میں اپنا اعتماد بحال نہ کر سکی اور نہ ہی عوام کو ڈلیور کر سکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس سیاسی بیانیہ نہیں ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور الیکشن کمپین کا آغاز کریں۔ پی ٹی آئی کی حکومت اپنے دور اقتدار میں اپنے منشور پر عمل نہ کر سکی۔ کروڑوں گھر اور کروڑوں نوکریاں ریاست مدینہ سب سیاسی نعرے تھے اور بات لنگرخانوں پر ختم کر دی۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ میں معیشت کا بیڑا غرق کروں گا اور لنگرخانے بنا دوں گا تاکہ بیکاری قوم مستفید ہو سکے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو آنے کی ضرورت نہیں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ چند جو ہے نا عمران خان کے جو ملنگ ہیں وہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو آنے کی ضرورت نہیں، ووٹ عمران خان کا ہے۔ یہ پوسٹوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، موقع ملا تو عوام ایسے ٹھگوں کو ننگا کرے گی کہ یاد رکھیں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ مہنگائی کا جن ہاتھ نہ آ سکا۔ مہنگائی دن بدن
بڑھتی گئی۔ یوٹیلیٹی بلز سیاستدانوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ جس طرح سے بل بجلی کے آ رہے تھے اور اب سوئی گیس کے بلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ سیاستدانوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ سیاستدانوں کا جادو شاید عوام پر اثر نہ کر سکے۔ جھوٹے بیانیے شاید عوام کے زخموں پر مرہم کا کام نہ کر سکے۔ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت سیاستدانوں کو اپنی سوچ، اپنا منشور عوام کے لیے بنانا ہوگا۔ شہر افضل مروت صاحب جی پی ٹی آئی کے جو مشہور وکیل ہیں اور ان کے اب لیڈر بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں، ساری مشکلات، مقدمات ایک طرف رکھ دیں، زیادہ مشکلات پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اٹھانی پڑی ہیں۔ خود اپنے گھروں میں ڈالے بجواتے ہیں اور ویڈیو بنا کر یوتھیوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ ٹویٹ کیا ہے شہر افضل مروت صاحب نے۔ اور آگے ایک ٹویٹ ہے، ووٹر میاں نواز شریف کو چوتھی بار یہ پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں شہر افضل مروت صاحب کے ٹویٹ پہ، کہ بالکل شہر افضل صاحب آپ نے بجا فرمایا، پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، جو اوریجنل قیادت تھی، جو فاؤنڈر تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے جب پی ٹی آئی بنی تھی، جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے تھے، وہ بچارے تو کب کے پی ٹی آئی سے جا چکے ہیں یا بھیج دیے گئے ہیں۔ موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ جو ہے نا لوٹوں پر مشتمل ہے، ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ اس کی اپنی جو قیادت ہے وہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کب کی جا چکی ہے۔ موجودہ جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں، وہ پائیدار لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف نوجوان نسل کو یوتھیا بنا دیا ہے اور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ نہ ان کا کوئی منشور ہے، نہ وہ منشور پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا بھی بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ابھی آپ تو ہفتہ جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے اس جماعت میں آئے ہوئے۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہے۔ آگے جی، ووٹر میاں نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ پنجاب میں ہمارے مقابلے کی ایک جماعت بھی نہیں ہے، یہاں سے ہم کلین سویپ کریں گے، ہنا پرویز بٹ، یہ محترمہ نے ٹویٹ کیا ہے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ بے قرار ووٹرز کے پاس میاں صاحب کو بھیجیں، میاں صاحب بے قرار ووٹر کے پاس جائیں، موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں، اور گرم جوش جو ہمارے ووٹرز ہیں نون لیگ کے، ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں میاں صاحب وہ بھی دیکھ لیں۔ ٹویٹ کرنے سے جو ہے وہ لوریوں کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میاں صاحب تو ابھی تک جو ہے نا ان کو فرصت ہی نہیں ملی۔ رائیونڈ سے ماڈل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن سے رائیونڈ سے ماڈل ٹاؤن، باقی لاہور میں وہ کہاں پہ گئے ہیں، کس اپنے حلقے میں گئے ہیں، یا لاہور کے کس محلے میں گئے ہیں، کس ایریے میں گئے ہیں؟ میاں صاحب تو ابھی جو ہے نا مصروف بندہ ہے، مصروفیت میں ہے، وہ ابھی ٹکٹیں تقسیم کر رہے ہیں، اور عوام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، عوام پہ کیا کیا پہاڑ ٹوٹے ہیں، عوام کس حال میں ہے، یہ نہ میاں صاحب کو پتہ ہے نہ اور کسی کو پتہ ہے۔ بس یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو قرض لیا گیا ہے اور یا آگے جو قسطیں لینی ہیں، ان کا بوجھ ہم نے عوام پہ کیسے ڈالنا ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، عوام کی ریلیف کی باتیں کوئی بھی نہیں کر رہا۔ عوام کے ریلیف کی باتیں سیاسی جماعتوں میں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔
وہ نہیں کرتے ان کے اوپر بات. وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ جی آگے جو قسط آنی ہے IMF کی, اس کو ہم نے کیسے ان سے کروڑوں ڈالر لینے ہیں, اربوں ڈالر لینے ہیں, اور پھر اس کا بوجھ عوام پہ ہم نے کیسے ڈالنا ہے, کیونکہ پہلی عوام جو ہے نا وہ مر چکی ہے. اب اس کی جو ہے نا ہم نے کھال کیسے عوام کی اتارنی ہے آگے والی قسط میں, ٹھیک ہے, جب ملنے. اور میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ باتیں کی ہیں کہ اس سے عام بندے کو, IMF کے قرضے سے عام بندے کو ریلیف نہیں ملتا, اور نہ ہی عام بندے کے لیے لیا جاتا ہے. یہ ملک, اس کی معیشت کو دیکھیں آپ, اور اس وقت اس کے پرابلمز کو دیکھیں, جہاں پہ فیکٹریز کارخانے بند ہیں, اور یہاں کے ملک کے جو گریڈ 22 18 سے لے کر گریڈ 22 تک کے جو لوگ ہیں, ان کی تنخواہیں, ان کی پینشنز وہ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں میں ادا کی جاتی ہیں. ایک غریب ملک ان لوگوں کی تنخواہیں اور پینشنز افورڈ کر سکتے ہیں جو 25 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ سے ادا کی جا رہی ہیں. تو یہ غریب عوام کا خون نچوڑ کے ان لوگوں کو دیا جاتا ہے, اور وہ لوگ وہاں پہ بھی بیٹھ کر صحیح کام نہیں کر رہے, نہ عوام کے لیے نہ ملک کے لیے, حتیٰ کہ وہ اس ادارے کے لیے بھی بہتر کام نہیں کرتے. وہ صرف پیسہ اکٹھے کرنے کے چکر میں ہے کہ باہر جائیں گے تو کس ملک میں ہم نے فلیٹ لینا ہے, کون سا کاروبار کرنا ہے, اس کے لیے صرف پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. باقی نہ ملک کا کسی کو کوئی ٹینشن ہے, نہ ملک کی معیشت کی, نہ کسی غریب کی کوئی پریشانی ہے, نہ سیاستدانوں کو, نہ ٹیکنوکریٹس کو, نہ بیوروکریٹس کو. ٹھیک ہے, یہ لوگ ٹینشن غریب کے بارے میں نہیں لیتے, یہ اپنے بارے میں ہم نے کیسے نظام چلانا ہے, پروٹوکول کیسے لینے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑیاں کیسے ہم نے خریدنی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں ہمارے پاس کیسے آنی ہے, تو یہ ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. تو میاں صاحب آپ نکلیں, کمپین کریں. اب الیکشن کا جو ہے نا میرا خیال ہے بہت کم دن رہ گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کوئی 40-42 دن بھی نہیں رہ گئے باقی, تو بلکہ اس سے بھی تھوڑے ہیں. یہ میرا خیال ہے کوئی 34-35 دن کے قریب ہوں گے. 8 فروری کو الیکشن ہے, تو یہی مہینہ ہے جنوری کا. تو آج جنوری کی بھی جو ہے نا وہ 8 تاریخ ہونے والی ہے, تو آپ 7-8 تاریخ ہونے والی ہے. آپ کوشش کریں, عوام کا ذرا جائزہ تو لیں, عوام کا ماحول بھی دیکھیں. سیاسی جماعتیں, بلکہ میاں صاحب کیا کہ ساری سیاسی جماعتیں, آپ عوام کا مزاج ذرا دیکھیں, عوام میں آئیں. عوام بھی بے قرار بیٹھی ہوئی ہے کہ ان سے ہم نے سوال جواب کیسے کرنے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا پوسٹیں لگانے سے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, آپ کو ووٹ گھر میں مل جائے گا, تو ایسا کام سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کے پتا چلے گا کہ عوام نے اب کیسے جو ہے نا ان لوگوں کو ووٹ دینے ہیں. اور عوام میں جب آئیں گے یہ سیاستدان, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں, دیکھیں جی PTI سے لے کر تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستانی عوام کے اوپر حکومت کی ہے, اور جو مہنگائی ہے, جو حال اس وقت عوام کا ہے, اس کے ذمہ دار جو ہے نا تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت ذمہ دار ہے. تو پھر عوام کا حق بنتا ہے کہ ساڈا حق ایتھے رکھ, پھر ووٹ کی گل کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. شکریہ.